नाजरीन, कद्दू जल्दी हजम होने वाली सब्जी है। ये फौरी तौर पर तवानाई बहाल करते हैं, जिस्मानी और दिमागी कमजोरी दूर करते हैं और रंगत निखारते हैं। खवातीन को चाहिए कि गैर जरूरी तौर पर अपनी छातियों को हाथ न लगाएं। इससे छातियां लटक जाती हैं और उनकी सख्ती कम हो जाती है। कुछ लोग दिलासा देकर तुम्हें रोके रखते हैं क्योंकि वो तुम्हारी परवाज से डरते हैं। वो मर्द शादी के लिए मुनासिब नहीं जिसके अंदर 3 बातें पाई जाए। नंबर 1, गैर जिम्मेदार। नंबर 2, कम सुन। नंबर 3, क़ुव्वत बर्दाश्त की कमी का शिकार। नाजरीन, मौजूदा जमाने में ताल्लुकात को ठीक करने में वक्त जाया न करें, बल्कि अपने माली हालात ठीक करने पर फोकस करें। माली हालात ठीक होने के बाद ताल्लुकात भी ठीक हो जाएगी। बीवी अपने शौहर से उस वक्त लड़ती या जिद करती है जब तक उसे प्यार की उम्मीद होती है। जब वो उम्मीद खत्म हो जाती है तो वो लड़ना और जिद करना बंद कर देती है और खामोश हो जाती है। एक अनार खाने से 30 दिन तक दिल को फायदा पहुंचता है। शहद चाटने से डिप्रेशन कम हो जाता है। नाजरीन, सुबह का नाश्ता करने के बाद इलायची चबाया करो। बूढ़े बंदों की तरह सांस नहीं फूलेगी। ज्यादा हिंसना मर्द वजन दोनों के लिए नुकसानदेह है, क्योंकि औरत का ज्यादा हिंसना उसके हुस्न में कमी लाता है और मर्द का ज्यादा हिंसना उसके विकार को बर्बाद कर देता है। 2 आदतें लोगों में आपकी कदर और इज्जत बढ़ा देती है। बातचीत करने के दौरान मुख्तसर मगर जामे जवाब का इंतखाब करना और लोगों के साथ कम से कम वक्त गुजारना। फर्श या जमीन पर थूकने की आदत को खत्म कर दे, वरना टीबी की बीमारी हो सकती है। गर्दन पर दर्द होने लगे तो शबनम के कतरे गर्दन पर लगा दो, दर्द ठीक हो जाएगा। जुकाम के दौरान दूध पीने से परहेज करें, वरना जुकाम में इजाफा हो जाएगा। सब्जी के उबलते हुए पानी में सिरका के चंद कतरे डालने से रंगत और मिठास में इजाफा हो जाता है। सब्जी काट कर कुछ देर के लिए रख दे तो उनकी रंगत सियाह पड़ जाती है। अगर उन्हें काटने के बाद नमक वाले पानी में भिगो दिया जाए तो सब्जी की रंगत तब्दील नहीं होगी। कुछ दुआएं लफ्जों के लुबादों में नहीं आती और न ही अल्फाज के पहनावे में, बस रब के रूबरू सिद्धों में सुस्कियों की नजर की जाती है और फिर इत्मीनान कल्ब मिल जाता है, क्योंकि बात कातिब तकदीर को सुना दी गई होती है और वो बेहतरीन फैसला साज है। नाजरीन, एक फर्जी वाकया मशहूर है कि किसी घने जंगल में एक बकरी बेफिक्री से उधर उधर घूम रही थी, जैसे उसे किसी खतरे का कोई डर न हो। एक दरख्त पर बैठा हुआ ये कौवा ये मंजर देखकर हैरान रह गया। वो नीचे उतरा और बकरी से पूछने लगा, बहन, तुम्हें जंगल के होनहार जानवरों से कोई खौफ नहीं? इतनी निडर और बेफिक्र कैसे हो? बकरी ने मुस्कुराकर कहा, कुछ उर्सा पहले एक शेरनी अपने 2 छोटे बच्चों को जंगल में तन्हा छोड़कर मर गई थी। मैंने उन पर तरस खाया और उन्हें अपने दूध से पाला। आज वो दोनों शेर जवान हो चुके हैं और पूरे जंगल में ऐलान कर रखा है कि हमारी बकरी माँ को कोई मेली आंख से न देखे। अब जंगल का कोई दरिंदा, ख्वाह कितना ही ताकतवर क्यों न हो, मेरी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता। कौवा बहुत मुतासिर हुआ और दिल में सोचने लगा, काश मुझे भी कभी ऐसी अच्छाई करने का मौका मिले कि परिंदों की दुनिया में मेरा भी कोई मुकाम बन जाए। ये सोचते हुए वो उड़ता जा रहा था कि अचानक उसकी नजर दरिया में डबकियां खाते एक चूहे पर पड़ी। फौरन नीचे उतरा, चूहे को पानी से निकाला और एक पत्थर पर लुटाकर अपने फरों से हवा देने लगा ताकि वो खुशक हो जाए। जैसे ही चूहे के हवास बहाल हुए, उसने बिना सोचे समझे कौवे के फर उतरने शुरू कर दिए। कौवा चाय करने की दहन में मस्त और चूहा अपनी फितरी मिजाज में मसरूफ। थोड़ी ही देर में चूहा बिल्कुल होश हो गया और भागता हुआ अपने बिल में जा घुसा। कौवा अपनी नेकी पर खुश होकर आसमान की तरफ परवाज करने लगा, लेकिन चंद ही लम्हों में जमीन पर मुंह के बिल आ गिरा। उसके फर कटे हुए थे और अब वो उड़ने के काबिल न रहा, बस जमीन पर कभी उछलता कभी घुसता। इत्तेफाक से बकरी इधर से गुजरी तो कौवे को उस हाल में देखकर पूछा, अरे भाई कौवे, ये क्या हाल बना रखा है? कौवा उससे से बोला, ये सब तुम्हारी बातों का नतीजा है। तुमसे मुतासिर होकर मैंने चाय के जज्बे में चूहे की जान बचाई, मगर उसने मेरे फर ही कुतर डाले। बकरी हंस पड़े और कहने लगी,
ارے نادا، اگر اچائی ہی کرنی تھی تو کسی شہر کے بچے کے ساتھ کرتا، چوہا تو آخر چوہا ہی رہے گا۔ یاد رکھے، بدذات اور بد اصل کو اچائی راس نہیں آتی، ایسے کے ساتھ بلائی کا ہی انجام ہوتا ہے جو تمہارے ساتھ ہو۔ ناظرین، کیا کبھی آپ نے سوچا کہ آپ کا ایک جملہ آپ کے بچے کی خود اعتمادی کو تباہ کر سکتا ہے؟ بچے حساس ہوتے ہیں، وہ والدین کے الفاظ کو دل پر لیتے ہیں اور اکثر انہیں الفاظ کی وجہ سے اپنی صلاحیتوں پر شک کرنے لگتے ہیں۔ بعض اوقات والدین بچوں سے کہتے ہیں کہ تم سے تو کچھ نہیں ہوتا۔ یہ جملہ بچے کے اندر ناکامی کا خوف بٹھا دیتا ہے، وہ کوشش کرنے سے پہلے ہی ہار ماننے لگتا ہے، کیونکہ اس کے ذہن میں یہ بٹھا دیا جاتا ہے کہ وہ کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح بعض دفعہ والدین بچوں کو تانا دیتے ہیں کہ دوسروں کے بچے دیکھو کتنے اچھے ہیں۔ یہ جملہ بچے میں احساس کمتری پیدا کرتا ہے۔ جب والدین بچوں کو دوسروں سے موازنہ کرتے ہیں تو وہ خود کو کمتر سمجھنے لگتا ہے اور اس کے دل میں والدین کے لیے بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے ہمیشہ نرمی اور محبت سے پیش آتے تھے۔ حدیث میں آیا ہے، بچوں کے ساتھ رحمت والا معاملہ کرو، کیونکہ جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں۔ ناظرین، ڈپریشن میں بعض لوگ کھانا چھوڑ دیتے ہیں جس سے ان کی طبیعت مزید خراب ہونے لگتی ہے۔ یاد رکھے، قوت مدافعت کی حفاظت کے لیے متوازن ایسا کھانا بہت ضروری ہے۔ چاہے آپ کا دل کھانا کھانے کو نہ چاہ رہا ہو، جو آپ سے ہنستے ہوئے ملے اور پیٹھ پیچھے آپ کی غیبت کرے، وہی اصل میں حاسد ہے۔ ناظرین، مسوڑوں سے خون بہتا ہے تو تھوڑی سی پھٹکری رات کو بھگو کر 10 گرام نمک ملا کر پیسٹ بنا لیں، اس کا وقتاً فوقتاً مسوڑوں پر ملا کریں، ایسے مسوڑے مضبوط ہو جائے گی۔ بچوں یا بڑوں کے منہ میں چھالے بن جائے تو چٹکارا پھانے کے لیے پھٹکری کا چھوٹا سا ٹکڑا لے کر اسے گیلا کریں، پھٹکری کا پاؤڈر اپنے مسوڑوں کے چالوں پر لگا لیں، 2 منٹ کے لیے لگا رہنے دیں اور پھر اسے تھوک دیں، اسے نگلنا نہیں۔ پھر پانی سے کلی کر کے منہ صاف کر لیں۔ دن میں 2-3 بار ایسا کرنے سے چالے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تکیے کے بغیر سونے سے کمر کا درد کم ہو جاتا ہے۔ چاول کھا کر دودھ پینے سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ شام کے وقت مونگ پھلی کھانے سے کھانسی کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ کان میں اچانک درد شروع ہو جائے تو پاؤں کی چھوٹی انگلی کا مساج کرنے سے درد رک جاتا ہے۔ اگر خواتین اپنے جسم یا چہرے کے غیر ضروری بال ختم کرنا چاہتی ہیں تو پھر پھٹکری کو عرق گلاب میں مکس کر کے اس کا مکسچر بنا لیں اور اس جگہ لگا لیں جہاں سے بال ختم کرنا چاہتی ہیں۔ 20 منٹ کے لیے اسے لگا رہنے دیں۔ جب یہ خشک ہو جائے تو اس سے بال صاف ہو جائے گی۔ خواتین اگر چہرے پر موٹے اور کالے بالوں سے جان چھڑانا چاہتی ہیں تو پھٹکری پیس کر محفوظ کر لیں۔ اب اسے روزانہ ہم وزن پانی میں ملا کر روئی کی مدد سے چہرے پر لگائیں، خصوصاً جب یہ تھریڈنگ یا وکسنگ کریں، اسے اپنے چہرے پر ضرور لگائیں۔ یہ عمل ہفتے میں کم از کم 3 بار ضرور کریں۔ اس عمل سے چہرے کے بالوں کی افزائش میں کمی آئے گی۔ پھٹکری کی ڈلی سے براہ راست بھی گیلے چہرے پر مساج کیا جا سکتا ہے۔ پھٹکری کی بڑی افادیت ہے۔ پھٹکری کو اچھی طرح جلا کر پاؤڈر بنا لیں۔ ریٹے کی گٹلی کی راکھ اور پھٹکری کی راکھ ہم وزن لے کر دانتوں پر ملیں تو آرام آ جاتا ہے۔ پھٹکری اور کیکر کا کوئلہ ہم وزن لے کر باریک پیس کر کپڑے سے چان کر رکھ لیں، اس کو دانتوں پر ملنے سے دانتوں کی تمام بیماریوں میں آرام ملتا ہے۔ یہ عمل دانتوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے روزانہ استعمال کریں۔ پھٹکری لگانے کی صورت میں اگر جلن محسوس ہو تو فوراً چہرہ دھو لیں۔ ناظرین، گرمی کے موسم میں صبح گھر سے نکلنے سے پہلے اگر دہی کی لسی بنا کر پی لیا جائے تو سارا دن پانی کی کمی نہیں ہوتی اور پیاس بھی نہیں لگتی۔ لیمو کا چھلکا چبانے سے ہاضمہ ٹھیک رہے گا اور معدے کی صفائی ہو جائے گی۔ بدن کا ڈھیلا پن دور کرنے کے لیے روزانہ 5 عدد کھجوریں کھائیں۔ جسمانی کمزوری ختم کرنے کے لیے کھجور کا استعمال کریں۔ مثانے کی کمزوری، جلن اور جملہ امراض سے محفوظ رہنے کے لیے بونے چنے 1 مٹھی بھر روز ضرور کھائیں۔ دماغی کام کرتے وقت تھکاوٹ حاوی ہو جائے تو کچھ دیر کے لیے بائیں پاؤں پر کھڑے ہو جاؤ، دماغ تر و تازہ ہو جائے گا۔ اپنے کپڑوں سے منہ پھونچنے سے انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ ناظرین، آنکھوں میں چمک چاہتے ہو تو روزانہ رات کو سوتے وقت کالی کشمش کھایا کرو۔
اگر کالی کشمش نہ کھا سکو تو آنکھوں میں شہد ڈالا کرو. رات کو زیادہ پانی مت پیو، اس سے آپ کے مثانے کی طاقت کم ہو جائے گی اور پیشاب بار بار تنگ کرے گا. زیادہ ٹھنڈا کھانا کھانے سے دل کی بیماری ہونے کا خطرہ ہے. عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے غصے کی مقدار میں کمی ہو جائے تو یہ جان لے یہ عقل بڑھنے کی علامت ہے. کھانا ہمیشہ آہستہ کھانے سے آپ کا پیٹ کبھی خراب نہیں ہوتا. جو لوگ روزانہ کیڑا کھاتے ہیں ان کو سانس کی بیماری نہیں ہوتی. پیدل چلنے سے گیس کی شکایت کم ہو جاتی ہے اور تیز رفتار چلنا موٹاپے کو کم کرتا ہے. ملاقات کے وقت لوگ سب سے پہلے آپ کے جوتے نوٹس کرتے ہیں اور جوتوں ہی سے آپ کی حیثیت کا اندازہ لگاتے ہیں. اس لیے ہمیشہ اچھے جوتے پہنو. گلے میں خراش رہتے ہو یا گلا بیٹھ جاتا ہو تو نہار منہ کالی مرچ پیس کر پانی کے ساتھ کھائے. اگر آپ کا پیٹ بڑھ گیا ہے تو روزانہ صرف آدھا گھنٹہ پیدل چلنے کی عادت بنائے. اس سے پیٹ کم ہونا شروع ہو جائے گا. ناظرین، گھر سے باہر جاتے وقت ہمیشہ آیت الکرسی پڑھ لو، آفات دور ہوگی. کھانسی کے دوران میٹھی چیزوں سے پرہیز کرو ورنہ گلا زیادہ بیٹھ جائے گا. گرم دودھ میں زعفران شامل کر کے پینے سے سینے کی بلم ختم ہو جاتی ہے. رات کو دودھ کی بلائی اپنے چہرے پر لگاؤ، چاہیے ختم ہو جائے گی. زیادہ میٹھی چیزیں چہرے پر جھریاں لاتی ہیں اور شوگر میں اضافے کا باعث بنتی ہیں. 5 عادات جو آپ کی صحت کی دشمن ہیں. کھانے کے فوراً بعد پانی پینا، تکیا لگا کر سونا، پیشاب کو زیادہ دیر روکے رکھنا، بہت زیادہ گرم چیز کھانا اور بازاری کھانے زیادہ کھانا. ناظرین، شیشے چمکانے کے لیے سرکہ اور پانی ملا کر شیشوں پر سپرے کریں اور خشک کپڑے سے پونچھ لیں. کپڑوں سے پسینے کے داغ دور کرنے کے لیے لیمو کے رس میں بیکنگ سوڈا ملا کر داغ پر لگائے اور دھو لیں. ممکن ہے کہ کسی انسان کی نیت صاف ہو لیکن اس کا عکس دکھانے والے کی نیت ٹھیک نہ ہو، اس لیے ہر سنی سنائی بات پر اعتبار مت کیجیے. پیٹ کی چربی کو پگھلانا ہے تو نہار منہ شہد اور لیمو پانی میں شامل کر کے پیو. معدے کے جملے مسائل سے بچنے کے لیے ہمیشہ ایسی خوراک کھائے جس خوراک کے اندر تیزابیت کم سے کم ہو. ناظرین، چاولوں سے پہلے لیمو کے چند قطرے پی جاؤ، دمہ کی بیماری نہیں ہوگی. سرخ مرچ کا استعمال کم کرے، کالی مرچ کو زیادہ ترجیح دے. صحت کے لیے سرخ مرچ کی بنسبت کالی مرچ زیادہ مفید ہے. کالی مرچ کھانے سے بدن کے جراثیم ختم ہو جاتے ہیں اور نظر کی تیزی میں اضافہ ہوتا ہے. شرمیلے لوگ زیادہ ہوشیار اور زیادہ قابل اعتماد ہوتے ہیں. نیند کے دوران انسانی جسم کو جزوی فالج ہو جاتا ہے تاکہ جسم خود کو نقصان دہ کام سے روکا جا سکے. ناظرین، گاجر کے رس کو روئی کی مدد سے ہر روز چہرے پر لگانے سے چہرہ صاف و رونق اور جلد اچھی ہو جاتی ہے. جھریوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے پھٹکری کے ایک چھوٹے ٹکڑے کو گیلا کر کے آہستہ آہستہ اپنے چہرے پر رگڑیں. کچھ دیر بعد ارک گلاب سے چہرے کو دھو لیں اور اس کے بعد موئسچرائزر کا استعمال کریں. کیل محاسا اور دانوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے پھٹکری کو باریک پیس کے اس میں ارک گلاب شامل کر کے دانوں اور کیل محاسوں پر لگائیں. 20 منٹ لگا رہنے دیں اور بعد میں دھو لیں. مسکرانے والے ہنسنے والوں سے زیادہ اچھے ہوتے ہیں. زیادہ خوبصورت لوگ اکثر خود غرض ہوتے ہیں. دیر لگے گی مگر صحیح ہوگا. تمہیں جو چاہیے وہی ہوگا. دن برے ہیں زندگی تو نہیں. صبر رکھو، یقین رکھو، سب اچھا ہی ہوگا. ناظرین، اگر آپ کا رنگ سانولا ہے اور گورا ہونا چاہتے ہیں تو ٹوتھ پیسٹ اور ہلدی ملا کر اپنے چہرے پر لگائیں. بہت جلد رنگ گورا اور جلد نرم ہو جائے گی. بائیں ہاتھ سے کھانا مت کھائیں، اس سے دل کمزور ہو جاتا ہے. ناظرین، خارش 2 طرح کی ہوتی ہے اور دونوں ہی صورتوں میں تکلیف دہ ہوتی ہیں. پھٹکری جلا کر راکھ بنا کر اس میں ایک انڈے کی سفیدی ملا کر مساج کرنے سے ہر قسم کی خارش میں آرام آ جاتا ہے. دل اور ہڈیوں کی کمزوری کے شکار فرد بیر کو کھانے کی عادت بنائے تو وہ بیماری کو شکست دے سکتے ہیں. جو لوگ بہت زیادہ مٹھائیاں کھاتے ہیں ان کو لبلبا کی بیماری ہو سکتی ہے. جن مرد و خواتین کی بالوں سے پسینہ بہت زیادہ آتا ہو اور لباس وغیرہ پسینے کی وجہ سے گیلے ہو جاتے ہوں یا بال صاف کرنے والی کریم اور شیمپو کرنے سے بال کالے ہو جاتے ہوں، وہ پھٹکری کے پاؤڈر کو پانی یا ارک گلاب میں ملا کر پیسٹ بنائیں اور اس پیسٹ کو 20 منٹ کے لیے لگا لیں. اس کا رزلٹ آپ کو بہت اچھا ملے گا. بالوں سے بدبو نہیں آئے گا اور بال دوبارہ صاف ہو جائے گی.
बीवी से हम बिस्तरी करने से पहले 2-3 खजूरें खा लें, जिंदगी भर कमजोरी नहीं होगी। 3 ऐसी अज़ाएं जो औरत के बदसूरत बदन को खूबसूरत बनाती हैं। नंबर 1 बंद गोभी, नंबर 2 लेमू का रस, नंबर 3 पालक का ज्यादा इस्तेमाल। जब भी मुंह धोए तो मुंह साफ करने के लिए कपड़े का इस्तेमाल न करें, क्योंकि ऐसा करने से इंसान को भूलने की बीमारी लग जाती है। जिन लोगों को कब्ज का मसला रहता हो उनको चाहिए कि सब्जी में हरी प्याज का इस्तेमाल करें, कब्ज फौरी दूर होता है। कभी किसी को मत बताओ कि तुम्हारा हाथ दर्द कर रहा है, क्योंकि हो सकता है वही शख्स एक दिन उसे मस्जिद में रोड़ दे। कभी किसी को अपनी आंसू की वजह मत बताओ, क्योंकि वो जान लेगा कि तुम्हें कैसे रुलाना है। अपनी कमजोरियां किसी पर जाहिर न करो, क्योंकि कोई भी एक दिन आपकी कमजोरियां तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है।